وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، وہ قیامت میں پردہ کھلے گا، لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئی، کس نے کیا کیا۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ جب وہ ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی جو قبروں کے اندر موجود ہیں، وہ اٹھایا جائے گا، وہ باہر نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو حقیقتیں تمہارے سینوں میں چھپی ہیں وہ کھول دی جائیں گی، جو راز تمہارے اندر دفن ہیں وہ سارے فاش کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، فرمایا بے شک تمہارے رب کو اس دن کی ساری خبر ہے، اسے پتہ ہے اس دن کیا ہونے والا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے، اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے، دولت کے، اقتدار کے، تعلیم کے، جھوٹ کے، ملمہ سازی کے۔ وہ جو بنا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں، اس کے لفظوں پہ، زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینوں کے اندر راز کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی۔ راز کھلیں گے قیامت کے دن، راز کھلیں گے۔ راز دنیا میں بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا، فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ راز نہ کھولنا، اس کا مطلب ہے راز کھلنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا، حضور نے جاسوسی سے منع کیا، فرمایا کسی کا تجسس نہ کر، ڈھونڈنا اس میں عیب کتنے ہیں۔ فرمایا اگر تو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ منع فرمایا، پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے، آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نوکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال دے۔ کیوں کسی کی پردہ داری، اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی۔ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں چھپا رہنا چاہیے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نہ۔ ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا، ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے نا۔ اب تو فٹافٹ جو بھائی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیا ہم نے حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ بات، وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں۔ میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را خبر کو خبر بنا کے چلائیں، جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دی۔ آپ لوگوں کی پردہ دری نہ کریں، آپ عزتوں کے محافظ بنے،
جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے میرے عزیز۔ جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، راز رکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے، ذرا غور سے آپ نے سنی ہے بات۔ حضور نے فرمایا اگر تم کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھو تو اس کا اعلان نہ کرو۔ پھر سمجھنا ہے بات کو آپ نے، اگر کبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کی نماز قضا ہو جائے وہ کسی کو بتائے نہ میری قضا ہو گئی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے قضا کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے ہیں تو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھ کر انسان اثر لیتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں نے یہ بھی میں تو بڑا کچھ کرتا، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں یہ بھی کیا کرتا تھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، بڑے پاپ کیے، سارا کچھ کیا۔ یہ بتانے والی بات ہے، وہ فخر والی بات ہے، شرم والی بات ہے، اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں۔ یہ تو وہ مقام تھا جہاں زبان لڑکھڑانی چاہیے تھی بات کرتے، آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے رنگ دیکھے ہیں زندگی کے۔ یہ وہ کمال ہے؟ یہ تو کافر، جابر، فاسق، ظالم، لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں، کو دکھانے سنانے والی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کا اعلان کرتے پھرتے۔ تو راز ہے سینوں میں، عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے۔ دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی تو بڑی مشکل بن۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے؟ تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر تھا۔ کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی۔ میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا، تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا؟ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا۔
کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، کھل کے بات سامنے آئے، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت کے؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران، پیشاب نہیں آئے گا آپ کو، پانی نہیں پیئیں گے؟ حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، وظائفیں کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، جب قیامت میں راز کھلے گا۔ میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں آپ گاڑی پیچھے کریں، تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے، کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا؟ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے، یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے۔ تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت اکٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے،
لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی۔ طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے۔ تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ، اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں۔ ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے، اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے، یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے۔ لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، کیا کریں ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں، آ گئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں، آئے سیاسی مقصد کے لیے میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں، چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے، تو چلیں خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا، تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا؟ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑی تکلیف، یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں۔ یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں، جائیں کہیں اور جا کے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا، پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا، اب کو ملتا تو کہتا حضرت یا اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے۔ یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ۔ تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے، مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا، عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا۔ یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی۔ ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا۔ ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا۔ ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا۔ آتے رہے لوگ، بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں، کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے،
सारी उसके पीछे लोग लग गए। अब हमें तो नहीं ना पता था कि वो तो गरीबों के जज्बात से खेलकर अपना कद ऊंचा करने जा रहा है, वो तो हवस इक़्तिदार का पुजारी है, वो तो सिर्फ कुर्सी के लिए लोगों के जज्बात से खेल रहा था। उसने तो इतने जबरदस्त नारे इसलिए सिखाए थे कि लोग मेरे पीछे लग जाएं। किसी की मजबूरी का नाम लेके उसे पीछे लगा के फिर वो अपने जाती मुफादात लेना चाहता था। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में तो धोखा दे लेगा पर वह हुस्सिला मा फी सुदूर, मैं राज खोल दूंगा। एक हदीस सुनाने लगा जो आपने रट के याद करनी है, कर लेंगे इंशाअल्लाह, बोलिए सारे कहिए इंशाअल्लाह, कर लेंगे याद माशाअल्लाह से। सुने, अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोगों की पुश्तों पर अल्लाह क़यामत में झंडे गाड़ देगा। पुश्त होती है ना, पुश्त, मखद, सुरीन, इस पर अल्लाह झंडा गाड़ देगा, वजूद के साथ लगा देगा। हदीस सही अर्ज कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, फरमाया झंडा पुश्त के साथ गाड़ दिया जाएगा, ऊंचा झंडा होगा कद से। तो लोग सारे कहेंगे या अल्लाह ये कौन है, कौन है ये? तो रब करीम फरमाएगा ये अपनी कौम का गद्दार है, ये अपनी कौम का, इनके झंडे यहां नहीं लगेंगे, इनके झंडे वहां भी लगेंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गद्दारों की पुश्तों पे अल्लाह झंडे लगाएगा और ये झंडे लगेंगे, और जब लोग पूछेंगे ये कौन है तो कहा जाएगा वो ये है जिसको कौम ने अमानतदार समझ के सरबराही दी पर ये गद्दार निकला। कौम ने एतमाद किया, अमानतदार समझकर ये गद्दार निकला। याद रखना तुम्हारे झंडे लगेंगे। आज तुम्हारी गाड़ियों पे सरकारी झंडे हैं, आज तुम्हारी बड़े बाजारों पर सरकारी झंडा है, कयामत में तुम्हारी पुश्त पर गद्दारी का झंडा होगा, गद्दारी का। और मेरे नबी ये पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गरीबों को अल्लाह कुव्वत दे देगा और जो तकब्बुर करने वाले थे उन्हें अल्लाह कीड़ियों की शक्ल अता करेगा, चींटियों की शक्ल, कीड़े मकोड़े बना देगा और गरीब पैरों के नीचे मसल के जाएंगे। वक्त थोड़ा रह गया। वहुस्सिला मा फी सुदूर, फरमाया तुम्हारे सीने के सारे राज अल्लाह बाहर निकाल देगा, फाश हो जाएगी हर चीज, खुल जाएगा सारा, आईना बाहर आएगा, तुम्हें वो सारा कुछ भुगतना है। कितने बादशाह गुजरे आपके मुल्क में, कितनों की कब्रों पे लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं, कितने हैं जिनका अब नाम होता है, तस्वीरें लगी हुई हैं पार्लियामेंट में, इससे ज्यादा कोई शय खत्म हो गई बात। किधर गए हमारे तो नौजवानों को याद भी नहीं। क्या क्या किसी ने कमाल कर लिया वजीर आजम बन के, क्या उसने कर लिया, खत्म हो गई बात। खुदारा जो आप हैं आप वही बयान करें, धोखा ना दे, वरना ये राज जब खुलेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत बड़ा ताजर कयामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह उसके बच्चों को भी बुलाएगा, कहेगा तुम्हें पता है तुम्हारा माल हराम है, नाजायज है, तुम्हारे बाप ने धोखे से कमाया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम सयूती ने हदीस लिखी है, नबी पाक फरमाने लगे वो औलाद अपने बाप पे मुकदमा कर देगी। वो जिनको दे गया ना कि वो वाला प्लाट भी तेरा, वो वाला भी तेरा, वो वाला भी, वो मुकदमा कर देगा। वो कहेंगे ऐ अल्लाह हमने इससे कहा था हमें नाजायज माल दे, इससे पूछ इसने क्यों कमाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओहद पहाड़ के बराबर उसकी नेकियां होंगी, लेकिन जुर्म ये होगा कि कमाई हराम थी, तो अल्लाह करीम उन बच्चों के मुकदमे की वजह से बाप को जहन्नम में दाखिल कर देगा। यहाँ वो सखी भी बन के गया है, यहाँ वो कहता, वो कहानियां सुनाया करता था कि मैं बड़ी मेहनत से आगे गया हूँ। वहुस्सिला मा फी सुदूर, मैं तुम्हारे सीनों की छुपी चीजें राज खोल दूं, राज फाश हो, तुम्हें हर चीज देखनी पड़ेगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस बड़ी इनफिरादी इब्ने हजर में लिखी, मैं तो इस हदीस को पढ़ के मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा अल्लाह हमें माफ करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको अमीन बनाया गया और उसने खयानत की, वो किसी जगह का भी अमीन था, वो मिंबर रसूल का अमीन था या डॉक्टर की कुर्सी का, वो किसी स्कूल के इदारे का अमीन था या हुकूमत में किसी ओहदे पे जिसे अमीन बनाया गया। तवज्जो है मेरी बात पर? जिसे अमीन बनाया गया उसने खयानत की, तो उसने जिस चीज की खयानत की होगी वो चीज कयामत के दिन उसकी गर्दन के साथ लटकी हुई होगी।
گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں, حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے, تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا, اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ, اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے, گھوڑے. اللہ اکبر. تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں, پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی, اس پر بھی ذرا غور فرمائیں. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں, وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں, کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے, کچھ کرنا نہ پڑے. عزیز بھائی, میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی, گدھے ہنہنا رہے ہوں گے. فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا. اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا, اس کے منہ کو ڈسے گا تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ, اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون, تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا, آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا. بھائی راز کھلے گا, آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی. راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے, اچھے لوگوں کے بھی راز. توجہ ہے میری بات پر. حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا, گھر نہیں بنایا, لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا. اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا. اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا اور میں راز کھلے گا, راز. قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے, اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا ان کے سینے کے اندر, تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی. کچھ لوگوں کا راز کھلے گا, انہیں بڑا لطف آئے گا, بڑا مزہ آئے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں, تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی, میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی, میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا. فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں, بیٹیوں کا باپ ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا. عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے, 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں, 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے, ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں. ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا, ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا, ہم تو بیزی ہیں, بہت زیادہ مصروف ہیں. ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز, ہم تو مطلب بیزی ہیں. بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام. اللہ اکبر. بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. 10,000 بار پڑھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے, اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے, وہ 500 لے آ تیرا کام بن جائے گا. جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے, کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے, میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے, کسی مسجد کے خطیب کی, کسی ادارے کے محتمم کی بات.
لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبد العزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے کے کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے۔ اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا درود شریف؟ تو کہتے حضرت عمر بن عبد العزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے، تو وہ میرے حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا۔ فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبد العزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے، اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ ایک حجرہ آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہیں، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں۔ جناب عمر بن عبد العزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا، اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے، باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے، میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں، ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، چٹائیاں بناتا رہتا ہوں، بیچتا رہتا ہوں۔ اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے، خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا، خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا، اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب، اتنا میرا مرتبہ اور مقام۔ میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے گا، ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا، چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے، کونے میں ہو کر کام کرتے رہے، انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا۔ ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا، سیاسی، سماجی، رفائی، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے، کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے، ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے، تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے، ان کے نام رجسٹریاں تھیں، ان کے نام ہر چیز درج تھی، کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟
یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر، یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں، اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں. ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزارے، ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن بس زندگی گزر رہی ہے، ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں، روز دبا دیتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. دو منہ. یا رسول اللہ دو منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں. کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں؟ اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کرنا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں، تیرا صحیح، بولیے، تیرا صحیح ہونا. مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا. اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اندر دیکھے، اندر سینوں کے راز جو چھوئے، پتہ ہے صحیح کہ کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں، کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں. اندر دیکھے، اندر جھانکے. اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اندر سے پوچھیں. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہے، کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے، پوچھوں نا. کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا، ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے. میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابصہ، وابصہ میرے قریب آ جا. فرماتے ہیں میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا. اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی، چل یار اور قریب آ جا. کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو، کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج، محبوب کا دروازہ رحمت کھلا. فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے بدی کیا ہوتی ہے. کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا. میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا. نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا. میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا. آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی. بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا. اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھے یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں، صحیح نہیں چل رہے. کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا، گاڑی کی ٹکر ہونے کا؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رپورٹ کرائیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے اب آپ کا، بس دوائیوں پہ اس وقت کا انتظار ہے؟ لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھینچ لگتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں، صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں. او خدا کے بندو اندر کی آواز سنو. آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے. آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے، مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے. آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے پہ بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا. کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو؟ کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے؟ یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا.
वो कहता था चुदराहट का क्या बनेगा, काम कर लूं, ये कर लूं, वो। इस खौल को तोड़ दो, बाहर निकल आओ, आवाज पे लब्बैक। किस बात का इंतजार है? कब? जो 35 साल जिंदगी गुजार चुका है वो आधी जी चुका है, आधी गई और बाकी आधी पता नहीं है कि पता नहीं है। किस बात के इंतजार है? जब राज खुलेंगे मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह बड़े मौके देता है, अल्लाह हमें समझने के बड़े मौके देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी, तुम्हें शऊर की दौलत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा, क्या तुम्हें सोचने की ताकत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा, ठंडे पानी से तुम्हें शराब नहीं किया था? कौन सी ऐसी नेमत थी जो तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई? हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे और कमाल करते थे। फरमाते थे, कयामत में लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, दो ही बातें होगी। फरमाते अल्लाह पूछेगा बंदे से, ओ बंदे मैं तो तेरा था, तू बता तू किसका था? दो ही बातें। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरा था, तू बता तू किसका था? अपने अंदर तब्दीली लाएं, अंदर झांके। यहां राज खुल जाए तो आजमाइश कड़ी है। बतलाइए जब कयामत में राज खुलेगा कितनी मुश्किलात होंगी। अपने आप को समेट ले, इस्तिगफार कसरत से पढ़े, तौबा करें हर मामला, अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ रखें। ये सारा दुनिया का जितना मामला चल रहा है ये सारा एक चक्कर है, ये सारी एक आजमाइश है। ये अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है कि तुमने इससे बच के निकलना। ये हमारी दानिशमंदी है कि हम उस तरफ तवज्जो ना दें। कोई शख्स भी एक दिन के लिए मकान खरीद के नहीं रखता, वहां वो मकान खरीदता है जिसने उसने उम्र भर रहना हो। ये दुनिया आर्जी है, 1-1.5 दिन का मेला है। इस पर मुकम्मल खरीदारी करके जम के ना बैठ जाओ। उस मकान की तरफ तवज्जो करो जहां हमेशा रहना है, जहां हमेशा जाना है। जितना आप अपने दादाजी का खत्म दिलाते हैं ना, आपके बच्चे भी आपको उतना ही दिलाएंगे। और जितना आप रोज खड़े होते हैं ना दादाजी की कब्र पे, बड़ी मुश्किल से बच्चे जाते हैं, पोते कोई नहीं जाते, बड़ी मुश्किल से बेटे। इससे ज्यादा कोई मामला तो आपके बाद आपका बेटा 50 साल तक रहेगा, बस खत्म। फिर तो कब्रों के निशान तक मिट जाते हैं। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, फरमाया मैं खोल दूंगा राज। उस राज खुलने से पहले पहले अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए। उसके दरवाजे नूर पर जाकर खैरात हासिल करनी चाहिए। दुआ करता हूँ जो कुछ कहा अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आवाम खास गौर फरमाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी। तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई 100 साल पहले वो कह रहे हैं, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना,
تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. چاروں جانا پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے. تر ہو گیا سارا اس کا دربار. ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چلتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل. اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے.
लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार को की तो पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह, तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम अज कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से, कम अज कम। तो तू तेरी कब्र मिटा दे, वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते हैं। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाल आए। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहाँ दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती हैं। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला, अल्लाह तबारक व ताला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा। अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है। नाज़रीन इकराम, अगर आप हजरात को ये बयान पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।